بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ جھوٹ اور لغو باتیں، من گڑت کہانیاں، افسانوی کہانیاں بنا بنا کے کرب و بلا کے ساتھ منسوب کر دی گئیں، اس قدر منسوب کر دی گئیں اور اس کو اتنی کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہمارے جلسوں میں، ہماری کتابوں میں اتنی کثرت سے بیان کیا گیا کہ رفتہ رفتہ وہ ہمارے عقیدے کا روپ دھار گئی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کو بتائے کہ یہ فلاں چیز کرب و بلا کے اندر نہیں ہوئی تھی، تو لوگ اس جھوٹ کے اوپر، کیونکہ وہ جھوٹ کثرت کے ساتھ بار بار سننے کی وجہ سے وہ عقیدے کا درجہ لے گیا ہے، تو لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، بغیر دلیل کے یقین کرتے ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں لاکھوں دلیلیں اٹھا کے سامنے رکھ دیں، وہ کہیں گے جی جھوٹ بولتے ہو، جو ہم سنتے آ رہے ہیں یہ درست ہے، جو تم سنا رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ ہے المیہ۔ اس کے اوپر پھر سوال آئے گا کہ یہ جھوٹ منسوب کس نے کیا ہے، کیوں منسوب کیا ہے؟ اس کے اوپر تو بہت سارا کچھ کہنے کو ہے۔ سوال ہے کہ جو کس نے منسوب کیا ہے، تو مین ایک ہی بندہ ہے جس نے اس جھوٹ کی بنیاد رکھی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اس جھوٹ کا اور ان افسانوں کا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے، ایجاد کرنے والا، وہ ایک ہی شخص تھا، اس کو لوط بن یحییٰ کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق آج گفتگو ہے۔ کرب و بلا سے متعلق جتنی جھوٹی من گڑت کہانیاں ہمارے یہاں زبان زد و عام ہیں، یا ہماری کتابوں کے اندر درج ہیں، یا ہمارے خطیب حضرات مقررین یا ذاکرین بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، یہ پورا مہینہ اگر اس مہینے میں کور نہ ہوا تو اس سے آگے بھی ہم تفصیل کے ساتھ انہی روایات پہ بات کریں گے۔ لیکن ہن مسئلہ یہ بن گیا کہ پہلے جو ہم نے حدیث مبارکہ کے اوپر بات کی، موضوع احادیث کرب و بلا سے ہٹ کے بیان کی ہیں، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو نہیں کہا، یعنی لوگ دلیل کی بات نہیں سننا چاہتے، لوگ سننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد شروع سے جو بات ہم سنتے آ رہے ہیں بس وہیں پہ رکھو، اس سے ہٹ کے بات نہ کرو۔ تو جب حضور نے کفار کو دعوت دی تھی تو کفار کو بھی مسئلہ تو یہی تھا، وہ کہتے تھے جی ہمارے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، تم نئے آئے ہو جو کہتے ہو کہ یہ حقیقی خدا نہیں، حقیقی خدا ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ تو نئی بات ہوگی، تو کیا ہمارے باپ دادا جھوٹے تھے؟ آج آپ جب سچی بات بیان کرتے ہیں، وہ بات جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نصابوں میں، کتابوں میں درج ہو گئی ہے، ہمیں ازبر کرا دی گئی ہے، وہ بات جب آپ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے جو بیان کرتے آئے ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں؟ انسان کی پہلی ترجیح اگر وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلی ترجیح اور سب سے پہلی وفا اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ باقی تمام وفائیں، تعلق، رشتہ داریاں، برادریاں، ہر چیز، تعلق، ناتا، واسطہ، محبت ساری نیچے ہو، اور پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، تو تب انسان کا ایمان بچتا ہے، وگرنہ اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہے۔ لوط بن یحییٰ کی طرف آتے ہیں۔ اس کا معروف نام جو ہے ابو مخنف، اس کا معروف نام ہے۔ 157 ہجری کے اندر یہ فوت ہوا ہے۔ مکمل نام لوط بن یحییٰ بن سعید بن مخنف الکوفی ہے۔ لوط بن یحییٰ کے متعلق ائمہ کرام کا، ائمہ جرح و تعدیل کا قول یہ ہے کہ یہ پہلا اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ شیعہ تھا، صرف شیعہ نہیں تھا بلکہ متشدد شیعہ تھا، بڑا شدید قسم کا شیعہ تھا۔ اس کے بعد اس کو متروک کہتے ہیں۔ کثیر ائمہ کرام نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا، یعنی کہ جھوٹا تھا، من گڑت کہانیاں اپنی طرف سے بنا بنا کے وہ بیان کرتا تھا۔ اس بنا پہ اس نے جتنی روایات بیان کی ہیں محدثین نے ان سب کو رد کر دیا ہے کہ جی اس کی روایت، چونکہ یہ ہے ہی کذاب، جھوٹا آدمی ہے، تو اس کی بیان کردہ کوئی بھی روایت قابل قبول، خصوصاً کرب و بلا یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق قبول نہیں ہے۔ اب اس کو دشمنی کیا ہے؟ اس کا دادا تھا سالم بن یحییٰ۔ سالم بن یحییٰ یہ ازد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ازد قبیلہ جو ہے یہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا کی آپس میں جنگ ہوئی ہے تو یہ قبیلہ ازد جو ہے یہ حضرت علی کے ساتھ تھا، تو اس کا دادا بھی حضرت علی کے ہی لشکر میں تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کی یہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف اس کی خاندانی دشمنی ہے،
کس سے خاندانی دشمنی ہے؟ بنو امیہ کے ساتھ۔ کیوں بنو امیہ کے ساتھ ہے؟ اس لیے کہ دادا کو مارنے والے وہ تھے، اس کے دادا کو مارنے والے، تو وہ ایک نسل در نسل دشمنی چل پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ابو مخنف نے 23 کتابیں بنو امیہ کے خلاف لکھی ہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، 23 کتابیں اس نے مختلف لکھی ہیں، اور وہ 23 کتابیں بنو امیہ کے خلاف حضرت امیر معاویہ اور اس کے پورے خانوادہ اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے وہ کہانیاں گھڑی ہیں، اور وہ ساری کی ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، 23 کتابیں جو ہیں۔ تو ایک ہی خاندان کے متعلق 23 کتابیں بندہ لکھ رہا ہے تو سمجھ آتا ہے کوئی نہ کوئی دشمنی تو ہے نا اندر کھاتے، کہ کیوں ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گیا۔ تو اس کو ائمہ کرام نے، کثیر ائمہ کرام نے اس کو متروک کہا ہے، کذاب کہا ہے، اور صرف یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ شیعہ ہے، اہل تشیع کے کثیر ائمہ جرح و تعدیل کی بات کر رہا ہوں۔ اے جڑے چھوٹے موٹے ذاکر نہیں، انہوں دی گل نہیں ہے، ان بیچاریاں نوں تے اپنے مذہب دا خود انہوں نے علم نہیں ہوندا، ان کے جو بڑے ائمہ جرح و تعدیل ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کثیر ائمہ ان کے جو ان کی بڑی کتابیں ان کے اندر وہ تسلیم کرتے ہیں، اور بڑے شد و مد کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو تھا یہ شیعہ تھا۔ اس نے کل 32 کتابیں لکھی ہیں، ٹوٹل 32 مختلف موضوعات کے اوپر۔ ان 32 کتابوں میں سے سب سے زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ مقتل حسین کو ملی ہے۔ مقتل ابو مخنف بھی کہا جاتا ہے، کتاب کا نام مقتل حسین ہے، اس کو ملی ہے۔ اس کو بھی کب ملی ہے؟ جب اس کو امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو شامل کیا ہے، تب لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ابو مخنف کی یہ بھی کتاب تھی۔ جتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں، کوئی بھی کتاب آج اس دور میں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس سے منسوب بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، مگر وہ ساری کی ساری بعد کے شیعہ جو علماء تھے ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں، اس کی اصل کوئی کتاب موجود نہیں۔ اس کی اصل کتاب اگر موجود ہے تو وہ تاریخ طبری کے اندر امام طبری نے اس کے حوالے سے مقتل حسین کا نام لگا کے اس کا ریفرنس دے کے تاریخ طبری کے اندر انہوں نے درج کیا ہے۔ وہ امام طبری ہمارے امام ہیں، کون ہے؟ وہ شیعہ عالم دین نہیں ہے، وہ اہل سنت کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ صرف وہ اصل حالت میں موجود ہے، اس کے اوپر بھی اہل تشیع کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ ہے، اس کی اصل کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مقتل حسین کی طرف۔ مقتل حسین اس کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو شہرت ملی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ جانا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی پہچان ہے، سب سے زیادہ معروف بھی وہی ہے۔ اور آج اس دور میں اگر تھوڑی بہت اصل حالت میں موجود روایات مل جاتی ہیں تو وہ مقتل حسین کی روایات ملتی ہیں، اس وجہ سے ملتی ہیں کہ اصل کتابی شکل میں وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ محفوظ ہے کہ وہ تاریخ طبری کا حصہ ہے، اس وجہ سے وہ تھوڑی بچ گئی ہے۔ کربلا کے اوپر سب سے پہلی باقاعدہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ یہ مقتل حسین تھی، جس نے تفصیل کے ساتھ خیمے میں امام صاحب کا، امام علی مقام کا جانا، وہاں سے نکلنا، پھر گھوڑے پہ سوار ہونا، پھر سیدہ سکینہ کا گھوڑے کے سموں کو آ کے لپٹ جانا، پھر امام کا خطبہ ارشاد فرمانا، پھر خیمے کے اندر کے حالات، ایک ایک شے جس بندے نے سب سے پہلے بیان کی ہے تفصیل کے ساتھ واقع کربلا کو، جس نے نقل کیا ہے وہ یہ لوط بن یحییٰ ہے۔ کس کتاب کے اندر اس نے نقل کی ہے؟ یہ مقتل حسین میں نقل کی ہے۔ مقتل حسین جو ہے یہ واقع کربلا کے کم و بیش 110 سال بعد لکھی گئی ہے۔ 110 سال بعد، کو تھوڑا عرصہ تھوڑی ہے، 110 سال بعد بندہ آگے کتاب لکھ رہا ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ امام صاحب جب خیمے سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا، جب خیمے سے اندر تشریف لے کے گئے تو کیا فرمایا۔ اتنے عرصے میں تو جو چشم دید گواہ ہوتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو سوال تو پہلا یہیں سے سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ تو 110 سال بعد تحریر کر رہا ہے، تجھے کس نے بتایا؟ چند روایات، یعنی کسی سندن کسی سے مل جاتی ہیں وہ الگ چیز ہے، ایسے بیان کرنا کہ جیسے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے نا جی۔
یعنی میں اس دور میں موجود نہیں تھا اور میرے پاس سند بھی نہیں ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے اگر واقع کرب و بلا کو حرف بحرف اور قدم بقدم بیان کروں تو سوال آئے گا، وہ کہیں گے کہ جی تسی تو اس ویلے ہے نہیں سی، تھوڑی عمر 30-35 سال ہو گئی، تو تسی اس دور دی گل کس طرح کی تھی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس سند بھی نہیں ہے؟ تو یہیں سے جھوٹ آپ کا پکڑا جاتا ہے۔ اس کتاب کو شہرت جو ہے وہ اسی تاریخ طبری کی وجہ سے ملی ہے۔ اب آئیے تاریخ طبری سے آغاز کرتے ہیں۔ امام طبری کی ولادت ہوتی ہے 225 ہجری میں، اور مقتل حسین 170 ہجری میں منظر عام پہ آئی، یعنی ان دونوں کے درمیان گیپ دیکھ لیں کتنا ہے۔ 170 ہجری میں یہ منظر عام پہ آتی ہے، اور 170 ہجری سے لے کے امام صاحب کے پیدا ہونے کے بعد پھر دوران طالب علمی، پھر پڑھ لکھ کے جوان ہو جانے تک، پھر تاریخ طبری تحریر کرنے تک کا جو عرصہ تھا، اس تمام عرصے کے اندر مقتل حسین کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی غیر معروف کتاب ہے، اصل کتابی شکل میں موجود ہی نہیں تھی، کوئی شخص جانتا تک نہیں ہے کہ ابو مخنف نے کوئی اس نام کی بھی کتاب لکھی ہے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے رسالوں کی شکل میں یہ کتاب موجود تھی۔ لوط بن یحییٰ ابو مخنف کے فوت ہو جانے کے بعد 68 سال کے بعد امام صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے سال کا؟ اور یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، یعنی اس کے فوت ہو جانے کے اتنے طویل عرصے بعد آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے آپ کا طالب علمی کا دور، آپ نے پڑھائی کے اندر وقت صرف کیا، پھر آخری عمر میں جا کے آپ نے تاریخ طبری تحریر کی، اس کے اندر جا کے آپ نے سب سے پہلے جب اس کی کتابوں کو بطور ریفرنس اپنی کتاب کے اندر شامل کیا تو یہاں سے لوگوں کو علم ہوا کہ جی اس نام کی بھی کوئی کتاب ہے، وگرنہ اس سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے یعنی 110 سال کا عرصہ اس کے اور واقع کرب و بلا کے درمیان ہے۔ 110 سال کے عرصے، طویل عرصے کے اندر کسی شخص نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ یہ تھوڑی جی گل نہیں ہے، یعنی 110 سال میں کوئی بندہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، اور 110 سال کے بعد ایک بندہ آ کے ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہے، تو اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ سارا جھوٹ ہی ہوگا، کہ جو پہلے والوں نے بیان نہیں کیا تو تجھ تک باتیں کہاں سے پہنچی ہیں۔ یہاں یہ ساری بات سن کے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جی ہم ابو مخنف کو، لوط بن یحییٰ کو صرف اس لیے رد کر رہے ہیں، اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ جی وہ شیعہ ہے۔ یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے، یہ اعتراض اگر شیعہ ہونے پہ ہو تو واقع کرب و بلا کو بیان کرنے والا ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے عمار راوی جو ہے یہ بھی شیعہ ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی سمیت کثیر ائمہ کرام نے اس کو لکھا ہے کہ یہ شیعہ ہے، مگر یہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھا مگر سچا تھا، عقیدے کے لحاظ سے تھا شیعہ مگر سچا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی کے عقیدے سے غرض نہیں ہے۔ ابو مخنف بھی اگر کذاب نہ ہوتا تو شیعہ ہونے کے باوجود ہم اس کی روایات قبول کر لیتے، جس طرح کہ ہم عمار کی روایات قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ شیعہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو محتاط علماء ہیں جب واقع کرب و بلا بیان کرتے ہیں تو عمار کی روایات لیتے ہیں، ابو مخنف کی روایات نہیں لیتے۔ اس کے بعد دوسری دلیل، سب سے بڑی دلیل دے جاؤں، لسان العرب جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنے مسالک ہیں سب کے اندر ثقہ کتاب مانی جاتی ہے۔ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے مسالک کے لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، لسان العرب کو، اور اس کو لکھنے والے جو عالم دین تھے وہ شیعہ تھے۔ شیعہ ہونے کے باوجود ہم مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متعصب نہیں ہیں، ہم متعصب جی نہیں ہیں۔ اگر غیر مسلک کا آدمی بھی سچی بات کر دے تو ہم مان لیتے ہیں، ہم بڑے کھلے کشادہ دل کے لوگ ہیں، کشادہ ظرف کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں ابو مخنف کے اوپر صرف شیعہ ہونے پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس کے کذاب ہونے پہ اعتراض ہے۔ مقتل حسین کا رد ہم کر رہے ہیں تو مقتل حسین کتاب جو ہے اس کو بہت سے شیعہ علماء نے بھی اس کا رد کیا، یعنی انہوں نے بھی لکھا کہ یہ کتاب جو ہے اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو طبری کے اندر جو اس کی روایات موجود ہیں وہ بھی اصل حالت میں موجود نہیں۔ تو سوال یہاں یہ آ جاتا ہے کہ سنی بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اہل تشیع بھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے، تو
تو پھر اس کی روایات بیان کون کرتا ہے؟ بیان دو طبقات کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں اور شیعہ بھی کرتے ہیں، اور سنی اور شیعہ دونوں طبقات میں جو پیشہ ور لوگ، پیشہ ور ذاکرین ہیں یا پیشہ ور مقررین ہیں اہل سنت کے، وہ دونوں بیان کرتے ہیں اور بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابیں جو واقع کرب و بلا کے اوپر لکھی گئی ہیں اکثر روایات ان کی ابو مخنف کی روایات ہیں، اسی کی روایات انہوں نے اٹھا کے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ واقع کرب و بلا وہ جو کان پہ ہاتھ رکھ کے بیان کرتے ہیں نا، وہ ساری اسی کی کہانیاں ہیں، اسی کے من گھڑت افسانے ہیں۔ اب وہ جو آگے بندہ بیٹھ کے سن رہا ہے اس کی جانے بلا کے راوی کون ہے؟ بندوں کو تو صرف ایک راوی کا پتہ ہے کہ جو لاہور میں جاؤ تو راستے میں راوی آتا ہے، اس تو علاوہ پاکستانی نے کسی راوی کا پتہ نہیں ہے۔ تو کون جانے گا کہ کون راوی ہے کون راوی نہیں ہے، کون سچا ہے کون سچا نہیں ہے، راوی سچا بھی ہے یا کذاب ہے؟ لوگ اس باس میں نہیں پڑتے، وہ نسل در نسل کہانیاں چل رہی ہیں، لوگ سنتے ہیں اور بیٹھ کے روتے ہیں، اور رونے سے اہمی ذہن میں آ گیا۔ اب میں یعنی آپ کے سامنے پورا مہینہ 1.5 مہینہ میں یہ روایات بیان کروں گا کہ فلاں روایت جھوٹی ہے فلاں روایت جھوٹی ہے، مگر وہ جھوٹ گھڑنے کی نوبت کیوں آتی ہے کہ جھوٹ کے اندر چس بڑی ہے۔ جب جھوٹی روایت آپ بیان کرتے ہیں نا مثالہ لگا کے، تو اسی سے مجمع ہل جاتا ہے۔ آپ کو تو ابھی معلوم ہوگا نا، مجھے تو معلوم ہے کہ کون سی جھوٹی ہے، اس کے باوجود میں کل بیٹھ کے پڑھ رہا تھا وہ روایتیں، جانتا ہوں کہ جھوٹی ہے مگر اس کے باوجود وہ روایات پڑھ کے روتا رہا ہوں میں، کہ وہ گھڑنے والے نے دیکھے نا کس انداز سے گھڑی ہیں کہ جس کو پتہ چل جائے کہ جھوٹ ہے اس کے باوجود بھی بندہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ وہ یہی تو مقصد ہے، وہ رلانا چاہتے ہیں، وہ محفل کا ذوق دوبالا کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک جو ہے نا رنگ بھرنا چاہتے ہیں کہانی کے اندر۔ وہ کہانی کے اندر رنگ بھرنے کے لیے پھر اس طرح کی افسانی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں جس طرح کے واقع کرب و بلا کے متعلق گھڑی گئیں۔ سب سے زیادہ واقع کرب و بلا کے متعلق من گھڑت کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، جس ریفرنس سے بیان کی جاتی ہیں، اس کتاب کا نام مقتل حسین ہے۔ مقتل حسین تاریخ طبری کے اندر ہے۔ اس تاریخ طبری کی وہ کتنی معتبر کتاب ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ تاریخ طبری کے جو مین بڑے بڑے راوی ہیں ان کی تعداد ہے 12۔ بڑے راوی جو ہیں، مین راوی جو ہیں پوری کتاب کے کتنے ہیں؟ 12 راوی ہیں۔ ان 12 راویوں میں سے 7 راوی جو ہیں وہ کذاب ہیں۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5 ثقہ ہیں، 12 راوی کذاب ہیں۔ اور اس کتاب کے اندر سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ ان 7 سے مروی ہیں، ان 5 سے تھوڑی سی ہیں۔ اب اس کا وہ جو 7 کذاب راوی ہیں یعنی جھوٹے راوی ہیں ان کا حال سنیے۔ محمد بن صاحب کلبی ہیں، کتاب کے اندر ان کی 12 روایات ہیں کل۔ محمد بن عمر ہیں، 440 روایات ان کی ہیں۔ سیف بن عمر تمیمی ہیں، 700 روایات ان کی ہیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، 612 روایات طبری کے اندر اس کی ہیں۔ حشام بن محمد کلبی ہے، 55 روایات اس کی ہیں۔ حیثم بن عدی ہے، 16 روایات اس کی ہیں۔ محمد بن اسحاق بن یسار 164 روایات اس کی ہیں۔ یعنی یہ وہ راوی ہیں کہ جو کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ ان کی کل روایات 1999 روایات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کتنی روایات؟ 1 کم 2000، 1999 روایات ان 7 کی۔ اور جو 5 سچے ہیں ان سچ کا حال دیکھیں کہ جو ثقہ راوی ہیں 5، ان میں سے پہلا راوی ہے زبیر بن بکار، ان کی 8 روایات ہیں۔ محمد بن سعد ہیں، ان کی 164 ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ ہے، ان کی 7 ہیں۔ خلیفہ بن خیاط ہیں، ان کی 1 ہے۔ اور وہب بن منبہ ہے، ان کی 46 ہیں۔ یعنی کل ملا کے 226 سچی روایتیں ہیں اور 1999 جھوٹی ہیں۔ اور یہ اس کتاب کا حال ہے کہ جو تاریخ کے اندر مورخین کے ہاں سب سے زیادہ ثقہ مانی جاتی ہے، اور واقع کرب و بلا سارے کا سارا یہیں سے نکلتا ہے۔ اب کون بیٹھ کے سوچے گا کہ روایت کس کی ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں جی طبری میں درج ہے، جی طبری میں لکھا ہے، تو طبری میں لکھے ہونے سے روایت سچی نہیں ہو جاتی۔ روایت سچی جی نہیں ہو جاتی، یہ کھنگالنا پڑتا ہے کہ سچے راوی نے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا۔ اس لیے واقع کرب و بلا امام عالی مقام ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اور جس کی شان ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہو، ان کی حقیقت میں شان اتنی ہو، تو اس کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹ کے آسرے کی ضرورت
نہیں ہوتی. جھوٹ کا سہارا اسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ جو بذات خود جھوٹا ہوتا ہے. یہ جس کی شان نہیں ہوتی اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو امام علی مقام کی بڑی شان ہے, اس لیے جب امام کی شان بیان کریں تو پھر جھوٹ کا سہارا نہ لیں, پھر سچ کا سہارا لیں کہ سچ ہی بیان کریں گے تو آپ بیان کر کر کے تھک جائیں گے, امام علی مقام کی شان ختم نہیں ہوگی.